نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری سیریز چل رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی، جس میں سے ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تھا وہ تھوڑا بہت ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو اولاد تھی وہ حضرت خدیجہ کے بدن سے پیدا ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 لڑکے اور لڑکیاں دی تھیں، اور جس پہ ہم سب سے پہلے جو ہم ذکر کر رہے تھے حضرت زینب بنت رسول کی بات کی جا رہی تھی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی. ہم ان کی دوسری بیٹی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں. حضرت رقیہ ان کا نام تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھی، اور والدہ جو تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور یہ بعثت نبوی سے 7 سال پہلے پیدا ہوئی تھی. اور سرور کائنات کہتے ہیں اس وقت ان کی عمر کہتے ہیں کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ 33 ایئرس کے تھے، اور حضرت رقیہ حضرت زینب سے 3 برس چھوٹی تھی. اور ان کا بھی جو پہلا نکاح تھا عتبہ بن ابو لہب سے ہوا تھا، اور جب سورت تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو عتبہ نے اپنے باپ ابی لہب کے حکم کے مطابق حضرت رقیہ کو طلاق دی تھی، اور ابھی حضرت رقیہ کی رخصتی نہیں ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بیٹی تھی ان کا جن سے نکاح ہوا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ابو لہب تھے ان کے بیٹے تھے. اور جب ابو لہب پہ وہی کہ جب تھا کہ تبت یدا ابی لہب جب نازل ہوئی تو پھر انہوں نے اپنے باپ کے کہنے پر حضرت رقیہ کو ڈائیورس دے دی تھی، اور ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی. چند دن بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان نے اسلام قبول کر لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت اچھے انسان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی دامادی میں لے لیا، اور حضرت عثمان کی اپنی دلی خواہش بھی یہی تھی، اور چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ ہی میں حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان سے کی تھی. اب کیا بتایا جا رہا ہے، جو چیزیں لرن کرنے کی ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی بیٹی کی سم ہو، جیسے آج کل بھی آپ دیکھیں کس قدر ڈائیورس کی ریشو کتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے. ہر تھوڑی بات کسی بھی بات پہ جی ڈائیورس ہو جاتی ہے، اور اکثر تو بچے ابھی جب وہ کورٹشپ ٹائم میں ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ ابھی رخصتیاں بھی نہیں ہوتی، تبھی کسی نہ کسی ناراضگیوں کی وجہ پہ بچوں کی آپس میں طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر پیرنٹس اتنے فکر مند ہوتے ہیں، خاص طور پہ لڑکی کے پیرنٹس، کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کے کوئی دھبا لگ گیا ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ یہ جیسے بھی تھی اللہ کے رسول کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہوا، اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا. اس نے ان کے بھی جو پہلے شوہر تھے انہوں نے اپنے والد کے کہنے پہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی، لیکن آپ دیکھیں کہ پھر اللہ کے رسول نے ان کی دوسری شادی کو، جو جس سے شادی کی وہ بہت زیادہ خواہش مند تھے حضرت عثمان. مکہ میں کفار نے جب مسلمانوں کو بے حد ستایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبش کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی. حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کے ہمراہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی بیوی کے ہمراہ ہجرت کی ہے. تو کتنا بڑا اعزاز ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے ساتھ حضرت عثمان کا نام ہے. اور کچھ عرصے بعد حضرت عثمان اور حضرت رقیہ واپس مکہ تشریف لے آئے، لیکن وہی بات ہے جو کفار تھے وہ بہت زیادہ ایذا رسانیاں کر رہے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے، چنانچہ دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. اور جب عرصے تک ان کی کوئی خبر نہ ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خبر ہوئی. ظاہر اس وقت میڈیا اور یہ کمیونیکیشن اتنی فاسٹ نہیں تھی. پھر کہتے ہیں کہ ایک دن کسی عورت نے آ کر خبر دی کہ میں نے حضرت عثمان اور حضرت رقیہ کو بچش میں خود دیکھا ہے کہ وہ حبشہ میں خیریت سے ہیں، جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا. کافی عرصے کے بعد حبشہ میں قیام کرنے کے بعد حضرت عثمان کو خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں. چنانچہ کچھ دوسرے مسلمان اور حضرت رقیہ کے ہمراہ انہوں نے مکہ کی طرف مراجعت کی، اور پھر چند دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت رقیہ کے ہمراہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور وہاں حضرت اوس بن ثابت کے گھر اترے، اور کچھ عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے. 2 ہجری میں حضرت رقیہ کو کہتے ہیں کہ چیچک نکل آئی،
اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ روانگی سے پہلے آپ نے حضرت عثمان کو حکم دیا کہ وہ رقیہ کی خبر گیری کے لیے مدینہ ہی میں ٹھہریں، اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاد میں شریک ہونے کا ثواب بھی دے گا اور مال غنیمت میں انہیں حصہ بھی ملے گا۔ آپ سوچیں کہ کیا ہمیں سبق ملتا ہے یہاں پہ۔ ایک خاوند عورت کی خدمت یا پوچھ پوچھ کرنا لگ جائے تو ساتھ ہم فوراً ہینڈ پیکڈ اور رن مرید اس طرح کے ہم ٹائٹلز اس کو دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت عثمان اپنی بیوی کی عیادت کے لیے، ان کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے جب وہ جہاد پہ بھی نہیں گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی کہا کہ انہیں مال غنیمت میں بھی حصہ ملے گا اور جہاد میں جانے کا ثواب بھی ملے گا۔ اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بدر ہی کے مقام میں تھے کہ حضرت رقیہ کی تکلیف اور بڑھ گئی، اور انہوں نے 21 سال کی عمر میں وہ بھی دائے اجل کو لبیک کہا۔ اور عین اس وقت جب قبر میں مٹی ڈالی جا رہی تھی، حضرت زید بن حارثہ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری لے کے مدینہ میں داخل ہوئے۔ اب آپ دیکھیں کہ کہاں حق اور باطل کی پہلی جنگ غزوہ بدر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی خبر ملتی ہے، اور ساتھ ہی ان کو اپنی بیٹی کی، اپنے لخت جگر کی وفات کی خبر بھی ملتی ہے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مدینہ واپس تشریف لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ کی قبر پہ تشریف لے گئے اور فرمایا عثمان بن متون جا چکے ہیں، اب تم بھی ان سے جا ملو۔ ایکچولی عثمان بن متون کون تھے؟ مہاجرین میں حضرت عثمان بن متون پہلے صحابی تھے جنہوں نے مدینہ میں وفات پائی تھی، اور یہ عثمان بن متون تھے جو غزوہ بدر کے بعد انہوں نے وفات پائی تھی، یہ بھی اسکالرز کہتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ بھی اپنی بہن کی قبر پہ تشریف لائی اور قبر کے کنارے پہ بیٹھ کر رونے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کے کناروں سے ان کے آنسو پونچھتے جاتے تھے۔ حضرت رقیہ کے قیام حبش کے دوران ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور انہی صاحبزادے کے نام کی نسبت حضرت عثمان نے اپنی کنیت ابو عبداللہ اختیار کر لی۔ اور حضرت عبداللہ کی عمر ابھی 6 برس کی تھی کہ ایک مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری، جس سے ان کا تمام چہرہ جو تھا سویل ہو گیا، اور اسی تکلیف پہ ان کی جو تھی جمادی الاول 4 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، حضرت عثمان نے قبر میں اتارا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ دیکھیں، ہم سوچتے ہیں کہ جو نبی وغیرہ ہوتے ہوں گے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ ان کی لائف، ان کی بایوگرافی بڑی زبردست ہوتی ہوگی، وہ شاہی محل میں رہتے ہوں گے، پتہ نہیں کس طرح کے ریکلائنرز پہ وہ ریسٹ کرتے ہوں گے، اور کس طرح کے وہ کھانے کھاتے ہوں گے، اور ان کو دنیا کی شاید کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی ہوگی۔ تو یہاں پہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری سمجھنے میں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹی فوت ہوئی، پھر دوسری بیٹی فوت ہوئی، اور پھر دوسری بیٹی کے ساتھ آپ کو پتا ان کا بیٹی کا بیٹا، یعنی کہ آپ دیکھو کتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے، گرینڈ سن جس کو آپ کہتے ہیں، تو وہ بھی 6 سال کی عمر میں وہ بھی فوت ہو گیا۔ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان میں بے حد محبت تھی، ان کے تعلقات اتنے خوشگوار مثالی تھے کہ ایک ضرب المثل اس وقت مشہور ہو گئی تھی کہ رقیہ اور عثمان سے بہتر میاں بیوی کسی انسان نے نہیں دیکھی۔ تو کیا ہمیں سمجھ آتا ہے کہ میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ، ان کی کمپیٹیبلٹی، ایک دوسرے کے لیے راحت اور سکون کا سبب بننا کس قدر امپورٹنٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔